ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ آج میں ہم لاہور کے ایک نواحی گاؤں جس کا نام ہے ہانڈو گجر، ناظرین یہاں پہ موجود ہوں۔ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ گاؤں ہے کہ جو کچھ عرصہ قبل قادیانیوں کا لاہور کا سب سے بڑا اسے گاؤں کہا جاتا تھا۔ یہ قادیانیوں کا سمجھیں قلعہ تھا، یہاں پہ قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے۔ بلکہ مجھے یاد ہے بچپن کے زمانہ میں اپنے بڑوں کے ساتھ اس علاقے میں، اس گاؤں میں آتا تھا۔ یہاں پہ قادیانی ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے آتے اور یہاں پہ ان کا بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ قادیانیوں کا موجودہ قبرستان بھی موجود ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ قادیانیوں کا کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک بہت بڑا اپنا ایکڑز کے حساب سے ایک بہت بڑا رقبہ لیا اور اس کی چار دیواری کی، اور وہاں پہ قادیانیوں کا یہ مشن تھا کہ اس علاقے کے اندر نعوذ باللہ پورے پاکستان کا یہ سب سے بڑا مرکز ربوا کے بعد یہاں پہ بنے۔ اللہ کے کرم سے اہل علاقہ نے اس پہ احتجاج کیا، علماء نے احتجاج کیا، جس کے بعد وہ دیواریں گرا دی گئیں اور اس پہ سٹے آ گیا۔ میرے پاس یہ محترم بیٹھے ہیں، ان کا نام بھائی وقار احمد صاحب ہے۔ یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جو اس علاقے میں قادیانیوں کے سب سے بڑے کرتا دھرتا تھے۔ یہ یہاں پہ ان کی چودراہٹ تھی، اور جہاں پہ میں نے بتایا کہ قادیانیوں کا بہت بڑا پروگرام ہوتا، انہی کی جگہوں پہ ہوتا، انہی کی پیلیاں تھی، فصلیں تھیں، انہی کی فصلوں پہ یہ پروگرام باقاعدہ شامیانے لگتے اور یہاں پہ پروگرام سجتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھائی وقار احمد صاحب پہ ماشاءاللہ یہ کرم کیا، یہ فضل کیا۔ اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی کہ مجھے اس پہ پڑھنا چاہیے، مجھے اس پہ ریالٹی کو پانا چاہیے، مجھے حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ جب یہ اس راستے میں نکلے، ان کی کئی علماء کرام سے میٹنگز ہوئیں۔ الحمدللہ اسی دوران انہوں نے میری یہ کتاب، ان کے کسی دوست نے ان کو یہ کتاب دی۔ اللہ کے کرم سے میری یہ بڑی موسٹ فیمس بک ہے، اس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ جب انہوں نے یہ کتاب پڑھی، ان کے ایک دفعہ یہ ہل گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب کا میں نے پوچھا ان سے کہ جی بھائی وقار، آپ نے کتاب جب پڑھی تو کتاب میں آپ کو کون سی چیز ایسی اٹریکٹ کی، ایسی اپیل کی کہ اس کے بعد آپ مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے مجھے یہ کتاب کا پیج نمبر کھول کے بتایا 234۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب میں نے یہ گستاخیاں پڑھی، میں نے مرزا قادیانی کذاب کی یہاں پہ گستاخیوں کا ذکر کیا کہ اس بدبخت نے جو پروردگار کو نعوذ باللہ گالیاں بکیں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس بدبخت نے، مرزا قادیانی کذاب نے معاذ اللہ گالیاں بکیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، قرآن و حدیث کے خلاف جو اس نے نازیبا کلمات کہے، میں نے یہ پورا یہاں پہ اس کا ذکر کیا، بتایا۔ اس میں سے صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں، مرزا قادیانی بے ایمان یہاں پہ لکھتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اپنی کتاب کا میں نے نیچے ریفرنس دیا، کتاب کا نام ہے نزول المسیح، صفحہ نمبر 100 پہ لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس میں یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ ہذیان بکتا ہے، کہتا ہے خدا نے جو پیالے ہر نبی کو دیے، ان تمام پیالوں کا مجموعہ اللہ نے مجھے دیا، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پھر یہی نیچے کر کے بکواس کرتا ہے۔ اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی ضمیمہ نزول المسیح، صفحہ نمبر ہے اس کا پیج نمبر 36 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140۔ اس میں کہتا ہے کہ جو حدیث میرے خلاف ہے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، نعوذ باللہ۔ پھر اس میں اس نے بکواس کی نیچے کر کے ان کا کہ رسالے کا میں نے ریفرنس دیا، ماہنامہ المہدی، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر کیا تھے؟ وہ تو حضرت مرزا قادیانی کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پھر آگے چل کے بکواس کرتا ہے، کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، ایک نئی خلافت لو، ایک زندہ علی یعنی کہ مرزا قادیانی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس بے ایمان نے حضرت حیدر کرار، حضرت شیر خدا کو نعوذ باللہ مردہ کہا اور کہا میں زندہ ہوں، علی تو مردہ ہے۔ پھر آگے اس نے بکواس کی، کہتا ہے یہ کتاب کا ریفرنس ملفوظات جلد نمبر اول پیج نمبر اس کا 400۔ آگے چل کے کہتا ہے اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 277۔ اس میں کہتا ہے کربلا میرے روز کی سیرگاہ ہے، استغفر اللہ۔ کہتا ہے کربلا میرے روز کی سیرگاہ ہے، اور آگے بکتا ہے حسین جیسے سینکڑوں میرے گریبان میں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس بدبخت نے یہ انتہا کی گستاخیاں کی۔ کہا جب میں نے یہ کتابیں پڑھی، یہ میں نے ریفرنسز مرزائیوں کی، قادیانیوں کی ریئل بکس میں سے جب میں نے کھول کے یہی صفحات کھولے، مجھے ساری باتیں وہاں پہ مل گئی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک محترم دوست جناب محترم علامہ QTV والے علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب، ان کے پاس چلے گئے۔
ان کا اس دور میں میرے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو سکا، علامہ صاحب کے پاس چلے گئے، علامہ صاحب نے ماشاءاللہ ان کو کلمہ اسلام پڑھا کر مسلمان کیا الحمدللہ۔ بعد میں ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں، پھر یہ سلسلہ چلا، انہوں نے مزید آگے اسلام کی دعوت کا کام کیا۔ ہمارے دوست محترم جناب حکیم محمود الحسن توحیدی صاحب، وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ آتے رہے، پھر یہ لوگوں سے ملے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم دیکھیں کہ اب تک ان کی فیملی کے ماشاءاللہ 100 سے زیادہ افراد، ان کے اپنے خاندان کے 100 سے زیادہ افراد اب تک ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے ہیں اور قادیانیت پہ تھوک کے ماشاءاللہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ اللہ نے ان پہ کرم کیا۔ اب انشاءاللہ ہم یہاں پہ آتے رہیں گے، مزید یہ محنت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، قادیانیوں کا جو لاہور کا سب سے بڑا مرکز تھا، اللہ کے کرم سے اب وہاں پہ الٹ ہو چکا ہے، اب یہ اسلام کا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں پہ یہ ہمارے بھائی ہیں، علاقے کے احباب ہیں، معززین علاقہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، علاقے کے گاؤں والے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ اپنی محنت جاری رکھیں گے، اور جو چند گھر رہ گئے، کہاں یہ علاقے کا سب سے بڑا، یہ لاہور کا ان کا سب سے بڑا گاؤں تھا، اور کہاں کہتے چند گھر یہاں پہ قادیانیوں کے بچے ہیں، انشاءاللہ ہم ان تک بھی اسلام کی دعوت پہنچائیں گے۔ تو میں آخر میں وقار بھائی سے انشاءاللہ یہ پوچھتا ہوں کہ وقار بھائی آپ یہ بتائیں، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی انہوں نے قادیانیوں نے کروایا، اور ان کو 302 کے کیس میں انوالو کرنے کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی، ان پہ پرچہ بھی کروایا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہر طریقے سے ان پہ زور لگایا کسی طرح یہ نعوذ باللہ دوبارہ مرتد ہو جائیں۔ بلکہ مجھے وقار بھائی نے بتایا کہ ان کے جب یہ مسلمان ہوئے تھے، علاقے کے مرزیوں نے ان کے بارے میں ہی کہا تھا کہ وقار بھائی یہ عبرت کا نشان بنے گا، زور لگایا تھا ان کے بارے، یہ سارے علاقے والے گواہ ہیں، وقار بھائی ذلیل ہو جائے گا، یہ ذلیل ہو جائے گا۔ اچھا، آپ اللہ کا کرم دیکھیں، جب قادیانیوں نے ان کے بارے میں یہ بک بک کی، اللہ نے ان پہ ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے وقار بھائی نے بتایا اللہ نے میرے لیے فتوحات کے گیٹ کھول دیے ماشاءاللہ، اور یہی کہنے والے اب تک 100 سے زیادہ افراد، جن میں ان کے بھائی بھی تھے، ان کے چچا زاد بھائی، ان کی برادری کے، اب وہ سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں۔ آخر میں وقار بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقار بھائی، آپ مسلمان ہونے کے بعد آپ کیا فیل کرتے ہیں، آپ بتائیں۔ میں مسلمان ہونے تو بعد میرے تے بڑیاں اللہ دیاں رحمتاں ہوئیاں نے، ماشاءاللہ، اللہ دا بڑا کرم ہویا ہے، ماشاءاللہ، اللہ دا بڑا شکر ہے کہ میں سونے اللہ پاک دا اور سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اپنایا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا وقار بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب اس جو دنیا کے قادیانی ہیں، تو دنیا کے تمام قادیانیوں کو آپ جو ہے اس پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قادیانی کیا کریں، کس طرف آئیں، آپ اس پہ بتائیں۔ میرا پیغام ہے قادیانیاں نو کہ اے اللہ تے اللہ دے سونے رسول دا سچا دین اور نقش قدم تے چلن تے قادیانیاں نو چھڈن پرا صحیح دین تے چلن۔ ماشاءاللہ جی، ہم ان کے لیے سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو دن دگنی چار چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے انشاءاللہ باقی قادیانیوں کو بھی اسلام کا نور عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سونا کہاں ہے ماشاءاللہ۔